بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد علامت الایمان حب الانصار۔ یہ باب ہے اس بات کا ایمان کی علامت ہے انصار سے محبت رکھنا۔ اس سے پہلے حب الرسول من الایمان اور پھر حلاوت ایمان وغیرہ کا بیان ہو چکا ہے۔ یہ ابواب بالترتیب ادنا سے اعلیٰ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی یہ ترتیب من الادنا الی الاعلیٰ ہے۔ ما قبل میں بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا ایمان کا ایک اہم جزو ہے، ایمان کی ایک اہم علامت ہے۔ پھر آگے مترقی ہو کر فرمایا کہ وہ ایمان کی حلاوت ایسی ہو، ایمان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی ہو کہ انسان کو ایمانی حلاوت بھی محسوس ہو، یعنی اعمال کرنے میں مشقت کے بجائے لذت محسوس ہونے لگے، اور حالات آنے میں کلفت کے بجائے الفت کا مزہ آنے لگے۔ صحابہ کرام کو تیر لگتا ہے، روح نکلنے لگتی ہے تو کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ۔ صحابہ کرام کو اللہ کے راستے میں غزوات میں تیر لگتا ہے، ان کی نماز جاری رہتی، ان کا عمل جاری رہتا، ان کو احساس تک نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کی نسبت پر ہونے والا غزوہ، ہونے والا عمل، ہونے والی نماز، اس کی لذتیں اس قدر غالب ہوتی تھیں کہ زخم وغیرہ کی لذت کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ اب ترقی کی ایک اور شکل بتا رہے ہیں کہ کسی انسان سے محبت کا ایک اعلیٰ معیار یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے اس کے متعلقین سے بھی محبت رکھی جاوے۔ اس لیے اگر کسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور حلاوت کے درجے تک کی محبت ہے تو ایک اور کسوٹی ہے، اس پر بھی اپنے کو دیکھنا چاہیے کہ انصار سے محبت ہے یا نہیں۔ یا تو انصار سے انصار ہی مراد لیا جاوے، یا پھر انصار سے عام صحابہ کرام کو مراد لیا جاوے۔ انصار سے محبت یہ بھی ایمان کی ایک علامت ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ یہاں حل کر لیں۔ انصار کی محبت کو ایمان کی علامت بتلایا گیا، مہاجرین کی محبت کا ذکر نہیں آیا۔ بات یہ ہے کہ مہاجرین کی محبت
اور ان کی محبت کا علامت ایمان ہونا مسلم ہے۔ مہاجرین کی فضیلت مسلم تھی۔ اس وجہ سے مہاجرین کا ذکر نہیں کیا گیا۔ مہاجرین نے اسلام کی سربلندی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، گھر سے بے گھر ہو گئے، کنبے کو، خاندان کو، آل اولاد کو، بیوی بچوں کو، سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے، ہجرت کر کے دوسری جگہوں پہ چلے گئے، تو ان سے محبت کا ہونا اور اس کا علامت ایمان ہونا یہ تو بالکل ظاہر ہے۔ یقیناً اسلام کی یہ تعلیم ہوگی کہ ایسوں سے محبت ہو۔ رہ گئی بات انصار کی، جنہوں نے ہجرت کی تکلیفیں نہیں اٹھائی، بلا شبہ انہوں نے مہاجرین کا تعاون خوب کیا، نصرت خوب کی، مگر اپنے مقام پہ رہتے ہوئے اور اپنے پورے گھر بار سے بے گھر در ہو کر نہیں، اس کا حصہ تقسیم کر کے دیا تھا۔ تو یہ چونکہ اس قربانی میں ثانوی درجہ رکھتے تھے، ان کے بارے میں کسی کو کچھ خیال ہو سکتا تھا، اس وجہ سے اس کی وضاحت کر دی کہ انصار سے محبت رکھنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب انصار سے محبت رکھنا ایمان کی علامت بتلایا جا رہا ہے، تو پھر انصار مہاجرین سے محبت رکھنا تو بدرجہ اولا ایمان کی علامت، اس لیے کہ مہاجرین کا مقام و مرتبہ اور قربانیاں جیسا کہ ابھی بتلایا بہت زیادہ ہے۔ تو ایسا نہیں کہ مہاجرین کا ذکر نہیں آیا۔ یوں دو جواب ہوا کہ یا تو واضح اور ظاہر ہونے کی وجہ سے اس کے ظہور پر اکتفا کیا گیا، یا یہ کہ بطریق اولویت اس کو سمجھایا گیا کہ انصار کے ساتھ جب محبت یہ ایمان کی دلیل ہے تو مہاجرین کے ساتھ محبت ایمان کی دلیل کیوں نہیں؟ یقیناً وہ بھی ایمان کی علامت ہے، ایمان کی دلیل ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ ایمان کی علامت ہے انصار سے محبت کرنا، اور نفاق کی علامت ہے انصار سے بغض رکھنا۔ ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا، اور نفاق کی علامت انصار سے بغض و دشمنی رکھنا۔ انصار کا لفظ ناصر کی جمع ہے، صاحب کی اصحاب آتی ہے، قبیلہ اوس و خزرج کا یہ لقب ہے، اور پھر ان کے جو حلفاء، موالی، ان کی اولاد، ان پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا۔ عرب میں قیلہ نامی ایک عورت تھی جس سے اوس اور خزرج کے قبائل چلے تھے۔ ان کو بنو قیلہ کہا جاتا تھا، اسی عورت کی طرف نسبت کر کے، لیکن جب انہوں نے مہاجرین کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے مثال نصرت کا مظاہرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الانصار کا لقب عطا فرمایا۔
اس لیے اب پھر ان کو کوئی بنو قیلا کے نام سے یاد نہیں کرتا، اب یہ انصار ہو گئے اور انصاری ہو گئے۔ ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ انصار کی محبت کو ایمان اور ان کے بغض کو نفاق کی علامت قرار دیا، تو اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر کسی اور بنا پر انصار کے ساتھ اختلاف پیش آئے تو کیا وہ بھی نفاق کی علامت ہوگی؟ جواب بہت واضح ہے کہ اصل میں انصار کے جو حضرات مصداق ہیں ان سے دشمنی کی وجہ کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو دشمنی کی وجہ یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کیوں نصرت کی، مہاجرین کی کیوں نصرت کی۔ اگر ایسا کیا ہے، ایسی بات ہے، یہ وجہ ہے، تو یقیناً یہ نفاق کی اور کفر کی علامت۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا کوئی اپنا ذاتی اختلاف ہو یا کسی مسئلے میں دلیل کی بنیاد پر کوئی اختلاف ہو، یعنی نصرت بنا اختلاف نہ ہو، تو یہ چیز علامت نفاق نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں مشاجرات بھی ہوئے، اختلافات بھی ہوئے، جنگیں بھی ہوئی ہیں۔ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ وغیرہ کے بیچ جنگ صفین کا واقعہ ہوا، پھر حضرت علی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بیچ جنگ جمل کا قصہ پیش آیا، اور بھی صحابہ کرام میں اختلافات پائے گئے۔ تو یہ چیز علامت نفاق نہیں ہے۔ نصرت انصار کو کوئی بنیاد بنائے اور انصار سے بغض رکھے کہ تم نے کیوں مہاجرین کی مدد کی، یہ چیز علامت نفاق ہے۔ روم کے بادشاہ نے جب دیکھا کہ حضرت معاویہ حضرت علی کے ساتھ لڑائی میں مشغول ہیں تو اس بعض علاقے پر قبضہ کرنے کا اس رومی بادشاہ نے ارادہ کیا، تو حضرت معاویہ نے لکھا اگر تم باز نہیں آئے واللہ لئن لم تنتہی وترجع الی بلادک لاصطلحن انا وابن امی علیک ولاخرجنک من جمیع بلادک ولأضیقن علیک الارض بما رحبت۔ حضرت معاویہ نے خط لکھا کہ تم اگر باز نہیں آئے اور اپنے ملک واپس نہیں لوٹے تو میں اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ صلح کر لوں گا، یعنی حضرت علی سے صلح کر لوں گا، اور پھر تمہیں اپنے ملک سے بھی نکال باہر کروں گا۔ اس وقت تمہارے لیے زمین کشادہ ہونے کے باوجود تمہیں تنگ محسوس ہوگی۔ وَلَأُضَيِّقَنَّ عَلَيْكَ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ۔ حضرت معاویہ کا یہ لکھنا اس بات پر دلیل ہے کہ حضرت علی کی طرف سے ان کے دل میں بغض نہیں تھا، مگر اختلاف ضرور تھا۔ اسی لیے یہ مطلق اختلاف علامت نفاق نہیں ہے۔ اگلا باب ہے بابن۔ طلبہ عزیز آپ دیکھ رہے ہیں صرف بابن ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ باب ہے اور باب کے ساتھ کوئی ترجمۃ الباب نہیں، کوئی عنوان کی عبارت یہاں نہیں ہے۔ یہ باب بلا ترجمہ ہے، یہ پہلا موقع ہے جہاں اس طرح سے آیا، اس لیے تھوڑی سی تفصیل آپ کو یہاں بتلانی ہے۔ ترجمۃ الباب کیوں محذوف کر دیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے؟ صرف بابن پر اکتفا کیوں کیا؟ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں باب بلا ترجمہ کیوں کیا، باب معرّ عن الترجمہ کیوں ہے؟ یہ شارحین کی زبانیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کتاب فہمی میں، شروح فہمی میں آپ کو سہولت ہو۔ ترجمۃ الباب کی عبارت کیوں محذوف ہے؟
اس کے چند جوابات ہیں۔ جواب نمبر 1، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، جتنے جوابات بتلائے جائیں سب کا وقی ہونا، قوی ہونا ضروری نہیں، مگر کچھ فوائد پر ضرور مشتمل ہیں ان کا ذکر، اس وجہ سے وہ جوابات بھی سنا دیے جاتے ہیں۔ قوی کون ہے، غیر قوی کون ہے، یہ کچھ آپ کا بھی تو کام ہے، آپ سوچتے جائیں گے۔ پہلا جواب سنیے، بعض علماء کہتے ہیں مؤلف کو سہو ہو گیا۔ جواب نمبر 2، مصنف کو سہو نہیں ہوا، کاتب کو سہو ہو گیا، یعنی گویا پہلے جواب کا حاصل نکلا کہ مصنف کو لکھنا چاہیے تھا، بھول گئے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مصنف نے تو اپنی کاپی میں لکھوایا تھا، بعد میں جب اس کا نسخہ بنا تو کاتب نے بھلا دیا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اس کتاب کے راویوں میں سے کسی راوی نے اپنے طور پر حذف کر دیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے قصداً وہ جگہ چھوڑ دی تھی کہ بعد میں لکھوں گا، لیکن لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ 4 جوابات ہوئے۔ 5واں جواب جو عام طور پر متعدد محدثین سے منقول ہے، علامہ عینی، شیخ الاسلام زکریا انصاری، علامہ قسطلانی، علامہ آلوسی، علامہ ابن حجر عسقلانی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان تمام حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جہاں کہیں باب بلا ترجمہ نظر آوے تو اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ باب کل فصل من الباب السابق ہے، یعنی پچھلا باب اس سے پہلے جو باب گزرا ہے اس کے لیے یہ فصل کے درجے میں، یعنی اسی کی کسی ایک صنف کا، ایک نوع کا اس باب میں بیان ہے، اس لیے چونکہ اس کے لیے باب سابق اصل کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اگر الگ سے کوئی ترجمۃ الباب کی عبارت تحریر نہیں فرمائی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک جواب دیا ہے، یہ آپ کے سامنے 6واں جواب ہے۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ تشخیص اذہان کے لیے بعض جگہوں پر مصنف علام رحمہ اللہ نے ترجمہ حذف کر دیا، یعنی عنوان حذف کر دیا۔ تشخیص اذہان کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ذہن سے، قارئین سامعین، آپ اپنے ذہن سے اب تک جو کچھ پڑھا ہے اور جو ابواب آپ نے دیکھ رکھے ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے کوئی مناسب عنوان آپ قائم کر لیجئے۔ گویا یہ ہوم ورک ہوتا ہے، خالی جگہیں پر کرنے کی قبیل سے یہ ایک تمرین ہے، ایک مشق ہے۔ یہ جواب بڑا خوبصورت ہے، البتہ اکا دکا کہیں تطبیق کرنے میں پریشانی ضرور پیش آتی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جواب اور دیا، گویا یہ 7واں جواب ہے۔ فرماتے ہیں کبھی کبھی حذف سے تکثیر فوائد کی طرف اشارہ ہوتا ہے، حذف کرنے کی غرض ہے تکثیر فوائد، یعنی ذکر کرتے تو کوئی ایک بات ذکر کرتے، حذف کر دیا تو حذف کرنے میں کئی باتیں وہاں محتمل ہو گئی، ممکن ہو گئی کہ شاید یہ مراد ہو، شاید یہ مراد ہو، یہاں پر یہ عنوان بن سکتا ہے، یہاں یہ عنوان بن سکتا ہے، بلکہ یہ سب عنوان بن سکتے ہیں۔ تو حذف کرنے میں مقاصد عدیدہ کی طرف اشارہ ہوا، اور یہ بات بلاغت کی روح سے طے ہے کہ حذف میں سے عموم کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے محدثین نے اور بھی بہت سارے فوائد پیش کیے ہیں۔ یہ
آپ طلبہ عزیز کو یاد رکھنے کے لیے اس کا یہ چند اس کے جوابات کافی ہیں کہ مصنف علام نے یہ باب بلا ترجمہ کیوں منعقد فرمایا ہے۔ یہ اخیر کے چند جوابات زیادہ قابل اعتماد ہیں، اور شروع کے جو 3-4 جوابات ہیں وہ بہرحال قیل و قال سے خالی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔